السلام علیکم۔ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملے اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ یہ ذکر ہے ملایا کے شمالی مشرقی جنگلوں کا۔ اس زمانے میں بصیغہ ملازمت میں ریاست ترنگانو میں تعینات تھا۔ موجودہ تہذیب و تمدن اور جدید ترین آسائشوں سے ناآشنا اس ریاست میں زمانہ قدیم کی رسمیں اور رواج رائج تھے۔ باشندے اگرچہ مسلمان تھے، اکثر قرآن کے حافظ اور صوم و صلات کے پابند، تاہم ان میں بھی توہم پرستی زوروں پر تھی، اور خصوصاً ربڑ کے جنگلوں میں کام کرنے والے مزدوروں میں توہمات کا مرض اس قدر شدید تھا کہ خدا کی پناہ ہر شخص نیک و بد شگون پر یقین رکھتا اور بدروحوں اور بھوتوں کے قصے سبھی کی نوکے زباں رہتے۔ درندوں کی یہاں بڑی کثرت تھی، جن میں شیر اور چیتے قابل ذکر ہیں۔ ملایا کے جنگلوں میں پلنے والے شیروں کے بارے میں نے سن رکھا تھا کہ پیدائشی آدم خور ہوتے ہیں۔ مجھے اس سے بیشتر ریاست جہور میں ایک آدم خور کا سامنا کرنا پڑا تھا، جسے میں نے نہایت صبر آزما اور کٹھن حالات کے باوجود موت کے گھاٹ اتارا۔ آدم خوروں کی نفسیات اور عادتیں جاننے بوجھنے کے لیے ریانت کی ضرورت ہوتی ہے، اور چونکہ میری مصروفیات کچھ اس نوعیت کی تھیں کہ دن رات کا بیشتر حصہ جنگل میں گزرتا تھا، اس لیے بہت جلد جنگل کی زندگیاں اور یہاں کے قانون سے آگاہ ہو گیا۔ تاہم اکیلے دکیلے کسی خطرناک جگہ جاتے ہوئے اب بھی ڈر لگتا تھا۔ میں نے اپنے 3 سالہ قیام کے دوران مقامی باشندوں سے بھی خاصا ربط و ضبط بڑھا لیا تھا، اور ان کی زبان میں بھی نہ صرف بخوبی سمجھنے لگا بلکہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنا مافی الضمیر بھی بیان کرنے پر قادر ہو گیا۔ ملایا کے شہروں میں رہنے والے لوگوں کے برعکس، جو جدید مغربی تہذیب و تمدن کی آغوش میں آہستہ آہستہ گرتے جا رہے ہیں، دیہاتوں اور جنگلوں میں رہنے والے اپنے قدیم صفات اور اعلیٰ خوبیاں اب تک برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ توہمات سے قطع نظر ان لوگوں میں سچائی، بہادری، محنت، جفا کشی اور مہمان نوازی کی گزشتہ روایتیں اپنی اصل حیثیت میں ملتی ہیں۔ ہر شخص اپنے دین کے احکام پر چلنا فرض سمجھتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس کا جزو ایمان ہے۔ دھوکہ، فریب، عیاری اور دھونس دھاندلی سے قطعاً ناآشنا یہ لوگ ایسی دنیا میں رہتے ہیں جن میں صدیوں سے کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ جو کام باپ دادا کے وقتوں سے ہوتا چلا آیا ہے، اس میں ترمیم و تنسیخ کرنے کا اختیار کسی کو نہیں۔ ریاست جہور میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد اچانک مجھے کیجال کے علاقے میں ربڑ کے جنگلوں کی نگرانی اور مزدوروں سے کام لینے کے لیے عہدہ جلیلہ پر ایک برطانوی ٹھیکیدار کمپنی کی جانب سے مقرر کیا گیا تھا۔ کیجال میں ربڑ کے انتہائی وسیع و عریض گھنے جنگل، دلدلی میدان اور نہایت خطرناک گھاٹیاں تھیں۔ کہیں کہیں ان جنگلوں میں 100-200 افراد پر مشتمل ننھی سی آبادی کے آثار نظر آ جاتے، ورنہ ہر جگہ درندوں کی حکومت تھی۔ ندیاں نالے بکثرت تھے جو برسات کے موسم میں خوب چڑھ جاتے۔ ان کا پانی ارد گرد کی بستیوں میں نہ صرف تباہی مچاتا بلکہ درندوں کو بھی ان کی کمین گاہوں سے دھکیل کر بستیوں کی طرف بھیج دیتا۔ درندوں کے علاوہ دوسری بڑی مصیبت ان گنت سانپ، بچھو، کن کھجورے اور اس قسم کے حشرات الارض تھے جو چیونٹیوں کی طرح راستوں، پگڈنڈیوں اور پلوں پر رینگتے نظر آتے تھے۔ لوگ مویشیوں کو پالنے کے بڑے شائق تھے کیونکہ انہی کے دودھ اور گوشت پر ان کا گزارا ہوتا تھا، لیکن بڑی مصیبت یہ تھی کہ درندے دن دہاڑے یا رات کی تاریکی میں بستیوں میں گھس آتے اور مویشیوں کو پکڑ کر لے جاتے۔ یہاں بندوق ٹاواں ٹاواں کسی کے پاس تھی، اور وہ بھی پرانی، جسے مزل لوڈنگ کہتے ہیں، اور جس میں نالی کی طرف سے بارود بھر کر فائر کیا جاتا ہے۔ یہ بندوق نہایت خطرناک ہوتی ہے، اور اگر چلانے والا احتیاط سے کام نہ لے تو اسی کو زخمی یا ہلاک کر ڈالتی ہے۔ اس طویل تمہید کے بعد میں اپنے قصے کی طرف آتا ہوں۔ جڑواں آدم خور ابتدا میں مویشی اٹھا لے جانے کی عادت بد میں مبتلا تھے۔ وہ دونوں آپس میں حقیقی بہنیں تھیں، اور ان کا باپ کیجال کے جنگلوں میں رہنے والا سب سے بڑا اور انتہائی خونخوار شیر تھا۔ اس کی قوت کا یہ عالم تھا کہ کئی من وزنی بھینس کو پنجے کی ایک ہی ضرب سے ہلاک کر ڈالتا اور پھر اسے دانتوں کی مدد سے گھسیٹ کر میلوں دور لے جاتا۔ یہ شیر بھینسوں کا خصوصاً دشمن تھا۔ بعض اوقات وہ 2 بھینسوں کو ایک ہی رات میں پکڑ کر لے جاتا۔ لوگ اس کی حرکتوں سے سخت نالاں اور ترساں تھے، لیکن کچھ بس نہ چلتا تھا۔
خیر تھی کہ ابھی تک اس نے آدمی کے لہو اور گوشت کا ذائقہ نہ چکھا تھا، ورنہ قیامت ہی برپا ہو جاتی۔ اس شیر کو میں نے کس طرح ہلاک کیا یہ داستان خاصی طویل اور دلچسپ ہے، لیکن اسے کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ اس وقت تو جڑواں آدم خوروں کی کہانی بیان کروں گا۔ یہ شیر جب مارا گیا تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا، ان کے مویشی اب محفوظ ہو گئے اور لوگ بھی آزادی سے ایک سے دوسری بستی میں آنے جانے لگے۔ مگر 1 ماہ بعد یہ پتہ چلا کہ شیرنی میدان میں آ گئی۔ یہ بات حیرت انگیز تھی کیونکہ ملایا کی شیرنیاں اتنی خونخوار نہیں ہوا کرتی تھیں۔ دراصل قصہ یہ تھا کہ اس شیرنی کو اپنے 2 جڑواں معصوم بچوں کی پرورش کے لیے بہرحال گوشت کی ضرورت تھی، اور چونکہ وہ جنگلوں کا شکار کرنے کے قابل نہ تھی، اس لیے مویشیوں پر ہاتھ صاف کرنا اسے آسان نظر آیا۔ میں ایک دن اس شیرنی کی تلاش میں گھوم رہا تھا کہ ایک پہاڑی کے اندر سے کچھ کھڑبڑ کی آواز آئی۔ میں رک گیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ شیرنی تو نظر نہ آئی، مگر بھورے رنگ کے 2 ننھے بچے ضرور دکھائی دیے، جو یہی جڑواں بہنیں تھیں۔ میری آہٹ پا کر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئیں۔ اس کے بعد کئی ماہ تک میں انہیں نہ دیکھ سکا، اور نہ اس دوران میں ان کی کوئی خبر معلوم ہوئی۔ البتہ شیرنی نے 4-5 گائیں، بھینسیں اور 1-2 بکریاں ہی ماری تھیں کہ وہ ایک مقامی باشندے کے مزل لوڈنگ بندوق کا نشانہ بن کر زخمی ہو گئی۔ زخمی ہونے کے بعد اس کے لیے مویشیوں کو ہلاک کرنا بھی ممکن نہ رہا، اور پھر اچانک ایک روز وہ جنگل میں اس جگہ نمودار ہوئی جہاں مزدور ربڑ کے درختوں پر کام کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے جو جوانی کی سرحدوں میں قدم رکھنے ہی والے تھے۔ شیرنی نے ایک مزدور کو پکڑ لیا اور گھسیٹ کر جھاڑیوں میں لے گئی۔ پھر انہوں نے دور کھڑے ہوئے دہشت زدہ مزدوروں کے سامنے ہی لاش کو چیرا پھاڑا اور ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ شیرنی کا آدم خور بن جانا کوئی معمولی حادثہ نہ تھا۔ مزدوروں نے نہ صرف کام پر جانا چھوڑ دیا، بلکہ دہشت اور خوف کی جو لہر ان میں پھیل چکی تھی، اس نے عجیب افراتفری کا عالم پیدا کر دیا تھا۔ 1 ہفتے بعد شیرنی نے دوسرا انسانی شکار مارا، اور اس مرتبہ ایک بدنصیب عورت اس کے ہتھے چڑھی۔ وہ اپنے بچوں کے لیے قریبی ندی سے پانی کا گھڑا لا رہی تھی کہ گھاس میں چھپی ہوئی شیرنی نے اس کا تعاقب کیا اور بستی سے پہنچنے سے پہلے ہی عورت پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ عورت کی چیخیں سن کر کچھ لوگ نیزیں اور تلواریں لے کر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، اور انہوں نے دیکھا کہ شیرنی نے عورت کو چوہے کی مانند منہ میں دبا رکھا ہے، اور اس کے ساتھ 2 چھوٹے شیر بھی اچھلتے کودتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شیرنی تو آدم خور بن ہی چکی، لیکن اس نے اپنے بچوں کو بھی ابتدائی سے انسانی گوشت اور خون کی چاٹ ڈال دی تھی، اور اگر ان کا صفایا نہ کیا گیا تو یہ تینوں مل کر تھوڑے ہی عرصے میں تمام انسانی بستیوں کا صفایا کر ڈالیں گے۔ تیسرے ہفتے شیرنی نے ایک اور شخص کو ہلاک کیا، مگر لاش کو لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس لمحے ایک بستی کے 100-150 آدمی اپنے کندھے پر جنازہ اٹھائے قبرستان کی طرف جاتے ہوئے جنگل سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے خون میں لت پت اس شخص کو دیکھا تو رک گئے، وہ مر چکا تھا۔ چنانچہ اسے بھی چند لوگوں نے چادروں میں لپیٹا اور ساتھ لے چلے۔ شیرنی اور اس کے بچے قریبی جھاڑیوں میں چھپے ہوئے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ شیرنی نے جب لاش کو ہاتھ سے جاتے دیکھا تو تڑپ اٹھی اور گرج کر جھاڑیوں سے باہر نکل آئی۔ لوگ اندھا دھند بھاگ اٹھے اور انہوں نے جنازہ بھی ایک طرف رکھ دیا اور درختوں پر چڑھ گئے۔ شیرنی دیر تک بے چین اور مضطرب ادھر ادھر پھرتی رہی، لیکن لاش کے نزدیک جانے کی جرت نہ ہوئی۔ آخر ایک طرف کو چلی گئی۔ اگلے روز یہ قصہ میرے کانوں میں پہنچا۔ میں نے فوراً چند آدمیوں کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ لاش ابھی تک اسی حالت میں پڑی تھی اور کسی جانور نے اسے چھیڑنے کی جسارت نہ کی تھی۔ یہ ایک بوڑھا اور نہایت عبادت گزار شخص تھا، جس کے بارے میں مقامی لوگ کہتے تھے کہ وہ خدا رسیدہ اور نہایت ولی آدمی ہے۔ مجھے اس کی موت کا صدمہ ہوا۔ بستی والے بھی اس کا ماتم کر رہے تھے، مگر جنگل جا کر اس کی لاش اٹھانے کی جرت کسی میں نہ تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ شیرنی نے اسے ہڑپ نہیں کیا تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس شخص کے ولی ہونے میں کوئی شبہ نہ رہا۔ یہ کتنی عجیب بات تھی کہ لاش ساری رات جنگل میں پڑی رہے اور بھوک سے بےتاب شیرنی اور اس کے بچے قریب بھی نہ پھٹک سکیں۔ میں نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ لاش کو وہیں پڑا رہنے دیں، میں ایک رات اس کے قریب ہی کسی درخت پر مچان باندھ کر شیرنی کا انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ سورج غروب ہونے سے آدھ گھنٹہ بیشتر میں کیل کانٹے سے لیس ہو کر مچان پر پہنچ گیا۔ شمال کی جانب سے آہستہ آہستہ کالی گھٹائیں امڈ رہی تھیں اور ہوا کی تیزی اور تندی میں ہر لمحہ
اضافہ ہو رہا تھا۔ خدشہ تھا کہ اگر ہوا اسی طرح چلتی رہی تو مچان کا خدا حافظ ہے۔ میرے ساتھ آنے والے سب لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں کو واپس جا چکے تھے۔ اب میں تھا اور جنگل کی ہیبتناک فضا جس میں 3 آدم خور گھات لگائے بیٹھے تھے۔ یکلخت گھٹا تیزی سے اٹھی اور دیکھتے دیکھتے آسمان تاریک ہو گیا۔ پھر بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج کے ساتھ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ مچان سے اترنا محال تھا۔ بارش کا پانی ننھے ننھے کنکروں کی مانند میرے چہرے پر آن کر لگ رہا تھا اور سردی تھی کہ بڑھتی ہی جاتی تھی۔ میرے سامنے کچھ فاصلے پر بوڑھے کی لاش پڑی پانی میں بھیگ رہی تھی اور میں اس حماقت پر ندامت محسوس کر رہا تھا کہ محض اپنے شوق مہم جوئی کی خاطر ایک مسلمان بزرگ کی میت کی بے حرمتی کر رہا ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی پاداش میں خدا مجھے شیرنی کا نوالا بنا دے۔ یہ خیال آتے ہی میرے جسم کا رواں رواں فرط خوف سے لرز گیا۔ جسم تو پہلے کانپ رہا تھا مگر اس بھیانک تصور نے میرے دل و دماغ کو بھی ہلا کر رکھ دیا، اور اب میں خدا سے اپنے اس قصور کی دل ہی دل میں معافی مانگنے لگا۔ بارش اور ہوا کا شور، الامان والحفیظ، ہر طرف گپ اندھیرا جسے کبھی کبھی بجلی کی چمک دور کرتی تھی۔ میں جس درخت پر مچان کے اوپر خرگوش کی مانند دبکا بیٹھا تھا وہ کچھ زیادہ اونچا نہ تھا۔ کپڑے تر ہو چکے تھے اور کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس حالت میں اگر شیرنی نمودار ہو گئی تو میں فائر کیسے کر سکوں گا۔ ادھر بارش کی کیفیت کے نہ رکنے کی گویا قسم کھا لی تھی۔ 1.5 گھنٹے بعد کچھ امید بندھی کہ یہ قیامت خیز طوفان رک جائے گا۔ موسلادھار بارش آہستہ آہستہ پھوہار میں بدلنے لگی۔ مطلع صاف ہونے لگا اور آسمان پر اکا دکا تارے نمودار ہونے لگے۔ درختوں سے گرتے ہوئے پانی کی آواز کانوں میں اب بھی آ رہی تھی، اور میں نے مدھم سی روشنی میں دیکھا کہ بارش کا پانی میری دائیں جانب واقع ایک نشیب میں جمع ہو رہا تھا۔ یکایک یوں محسوس ہوا جیسے کوئی جانور درخت کے عین نیچے حرکت کر رہا ہے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا، لیکن دوسرے ہی لمحے شیرنی کی گرج سن کر جنگل کا چپا چپا بیدار ہو گیا اور میرا دل یکلخت اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے بدحواس ہو کر طاقتور برقی ٹارچ روشن کر دی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قداور شیرنی کچھ فاصلے پر کھڑی للچائی ہوئی نظروں سے لاش کی طرف گھور رہی ہے۔ ٹارچ روشن ہوتے ہی شیرنی نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر گرجتی ہوئی اسی طرف آئی، لیکن وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ غالباً اس کا دایاں پنجہ بیکار ہو چکا تھا۔ میں نے ٹارچ بجھا دی اور رائفل سے نشانہ لیے بغیر فائر کر دیا۔ شیرنی دھاڑتی ہوئی جھاڑیوں میں جا چھپی اور دیر تک اس کے ادھر ادھر پھرنے اور غرانے کی آوازیں آتی رہیں۔ اس موقع پر میں سننے والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں جم کاربیٹ، کینتھ ایڈریسن، کرنل پیٹریسن کی طرح تجربے کار اور نڈر شکاری ہرگز نہیں ہوں۔ وہ تو اتفاق کی بات ہے کہ مجھے رائفل سنبھالنی پڑی، اور وہ بھی اس لیے کہ جس علاقے میں میرا کام تھا وہاں رائفل کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ابتدا میں 1-2 شیر مارنے کے بعد مجھے یہ خوش فہمی ہو گئی تھی کہ میں اچھا شکاری بن سکتا ہوں، چنانچہ اس ذہن میں آدم خوروں سے بھی 2 ہاتھ کرنے کی جرت ہو گئی۔ لیکن اب پتہ چلا کہ یہ کام کتنے جان جوکھوں کا ہے اور شکاری کی ذرا سی حماقت اسے کس طرح آدم خور کے پیٹ کے ایندھن میں تبدیل کر سکتی ہے۔ میں جس مچان پر بیٹھا تھا زمین سے اس کی اونچائی 7-8 فٹ سے زیادہ نہ تھی، اور اگر شیرنی کی اگلی دائیں ٹانگ زخمی نہ ہوتی تو یقیناً اتنی بلندی پر آسانی سے جست کر کے مجھے پکڑ سکتی تھی، اور ممکن ہے کہ یہ طوفان نازل نہ ہوتا تو وہ ایسا ہی کر گزرتی۔ تاہم خدا نے بال بال بچایا۔ میں نے شیرنی کو مزید خوفزدہ کرنے کے لیے 2 فائر اور کیے اور یہ ترکیب کارگر ہوئی۔ چند منٹ تک گرجنے اور غرانے کے بعد وہ دور چلی گئی اور پھر رفتہ رفتہ اس کی آواز معدوم ہوتی گئی۔ مجھے یقین تھا اگر میں یہاں بیٹھا رہوں تو صبح سے پہلے کوئی شخص میری خبر لینے نہ آئے گا، اور ابھی صبح ہونے میں بڑی دیر تھی۔ شیرنی جا چکی تھی اور خطرہ ٹل گیا تھا، لیکن سیاہ بادل دوبارہ جمع ہو رہے تھے۔ میں پہلے ہی بارش میں اس قدر بھیگ چکا تھا کہ جو کچھ مجھ پر نہ گزرتی کم تھا۔ جوں توں کر کے مچان سے اترا اور واپس گاؤں کی طرف چلا۔ لوگ ابھی تک جاگ رہے تھے، انہوں نے مسلسل فائر کی آوازیں سنی تھیں، لیکن جب پتہ چلا کہ شیرنی ابھی مری نہیں تو غصے اور مایوسی سے ان کے چہرے لٹک گئے۔ غصہ اس بات پر کہ میری وجہ سے پہنچے ہوئے ایک بزرگ کی لاش بے گور و کفن جنگل میں پڑی رہی، اور مایوسی کہ شیرنی بھی بچ کر نکل گئی۔ لوگوں نے اگرچہ مجھ سے کچھ نہ کہا، تاہم ان کی ناراضگی کا اندازہ کچھ کرنا مشکل نہ تھا۔ اگلے روز ان بزرگ کو نہایت عزت و احترام سے سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے میں دور و نزدیک کی سبھی بستیوں کے
لوگ شریک ہوئے۔ میری حالت چوروں کی سی تھی اور بلا شبہ مجھے اپنے کیے پر انتہائی ندامت اور شرم محسوس ہو رہی تھی، مگر میں معذرت کرنے کے سوا کر ہی کیا سکتا تھا۔ پانی میں دیر تک بھیگنے اور سردی لگنے کے باعث مجھے کئی روز تک ہلکا ہلکا بخار بھی رہا، لیکن اس دوران میں بھی شیرنی کی کھوج میں برابر لگا رہا۔ آخر معلوم ہوا کہ اسے اپنے دونوں بچوں سمیت اس علاقے کی مشہور کیجال پہاڑی کے جنوبی حصے میں گھومتے پھرتے دیکھا گیا ہے۔ کیجال پہاڑی کے بارے میں لوگ عجیب عجیب کہانیاں بیان کرتے تھے۔ ایک روایت یہ تھی کہ اس پہاڑی پر صدیوں پہلے کوئی بزرگ آن کر ٹھہرے تھے اور انہوں نے چلہ کشی کی تھی۔ چلے کے دوران میں، جس کی مدت 40 روز کی تھی، ان بزرگ نے کچھ نہ کھایا نہ پیا، لیکن انہیں جسمانی کمزوری یا نکاہت مطلق نہ ہوئی۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ جنگل کے تمام جانور اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکلے اور پہاڑی کے گرد جمع ہو گئے۔ ان میں درندے، چرندے اور پرندے سبھی شامل تھے۔ وہ ان بزرگ کو سلام کرنے آئے تھے، لیکن بزرگ نے آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہ دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے چلے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ سب جانور خاموشی سے چلے گئے۔ پھر لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ جنگلی درندے اس پہاڑی کے گرد ساری رات پہرا دیتے ہیں۔ بعض میں وہ بزرگ اچانک غائب ہو گئے، لیکن ان کی برکت کا اثر ابھی تک اس پہاڑی پر موجود ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو شخص بھی اس پہاڑی کی چوٹی پر پناہ لے، اسے کوئی درندہ یا دوسرا جانور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیجال پہاڑی کے گرد و نواح میں 3 بستیاں بڑی مشہور اور خوب آباد تھیں۔ زیادہ تر باشندے جنگلوں میں درختوں سے ربڑ نکالنے، کٹائی کرنے، گھاس جمع کرنے اور اس طرح کے بے شمار کام کاج کیا کرتے تھے۔ نہایت صابر و شاکر تھے۔ جو کچھ مل جاتا اس پر قناعت کرنے والے، فائدہ ہوتا تو اللہ کا شکر ادا کرتے، نقصان ہوتا تو اسے بھی خدا کی طرف سے کوئی بہتری سمجھ کر بھول جاتے اور ذرا فکر نہ کرتے۔ جنگلی درندے آئے دن ان کے مویشی اٹھا کر لے جاتے، مگر ان لوگوں کو مطلق پرواہ نہ تھی۔ میں نے کئی آدمیوں کی زبانی سنا کہ یہ درندے بھی خدائی مخلوق ہیں اور انہیں بھی رزق دینا اللہ ہی کا کام ہے، لہٰذا مہینے 2 مہینے میں چند مویشی ان کی خوراک بن جائیں تو کیا حرج ہے۔ ان لوگوں نے از خود جنگلی درندوں سے چھٹکارا پانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ غالباً یہ روایت وہاں تھی ہی نہیں کہ جو تمہیں نقصان پہنچائے اسے مار ڈالنے یا بھگا دینے کی فکر کرو، بس چپ چاپ ظلم سہنا ان کی فطرت بن چکی تھی۔ کیجال کی آدم خور شیرنی نہ معلوم کہاں چھپ گئی، بہت عرصے تک اس کا کوئی پتہ نہ چلا، اور اس دوران میں کسی نئی واردات کا قصہ بھی نہ سنایا گیا۔ بہرحال لوگوں نے سکون کا سانس لیا اور اطمینان سے اپنے روزمرہ کے دھندوں میں مصروف ہو گئے، لیکن میرے دل میں جیسے پھانسی اٹکی ہوئی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر شیرنی اور اس کے 2 بچوں پر کیا بیتی۔ کیجال کے گرد و نواح میں ایک ایک چپا چھان مارا، مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ البتہ بعض لوگوں نے یہ اقرار کیا کہ انہوں نے رات کے ہولناک سناٹے میں پہاڑی کی طرف سے شیروں کے غرانے کی آوازیں ضرور سنی تھیں۔ کیجال پہاڑوں کے چاروں طرف نہایت گھنا اور تاریک جنگل تھا، جسے ایک برطانوی کمپنی نے خرید لیا تھا اور چند روز کے اندر اس میں کام شروع ہونے والا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں اپنے دوست سے ملنے پنجور کی طرف گیا۔ جس جگہ میں رہتا تھا وہاں سے پنجور کا فاصلہ تقریباً 20 میل تھا، اور گھوڑے کے سوا اور کوئی سفر کا ذریعہ نہ تھا۔ صبح کا وقت تھا اور سورج کی سنہری دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تنہا پنجور کی طرف چل پڑا۔ راستے میں جا بجا مختلف علاقوں میں مزدور کام کرتے دکھائی دیے۔ سبھی مجھے جانتے پہچانتے تھے۔ ان سے شیرنی اور ان کے بچوں کے بارے میں پوچھتا آگے بڑھتا گیا۔ کوئی خاص بات معلوم نہ ہوئی۔ جب پہاڑی کے دامن میں پہنچا تو دوپہر ہو چکی تھی۔ میں نے گھوڑا ایک ٹیلے کے پاس روکا اور اسے گھاس چرانے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر میں نے اپنا ناشتہ دان نکالا اور ایک طرف آرام سے بیٹھ کر کھانے لگا۔ میرا خیال تھا کہ تیسرے پہر تک پنجور تک پہنچ جاؤں گا۔ ابھی میں نے بمشکل چند نوالے ہی کھائے تھے کہ گھوڑا زور سے ہنہنایا اور دوڑ کر میرے پاس آیا۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا اور گردن ہلا ہلا کر ہنہناتا جاتا۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور کوئی بات ہے۔ فوراً رائفل سنبھالی اور چکنا ہو کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ بائیں ہاتھ پر ایک بلند ٹیلے کے ساتھ ایک چھوٹی سی کھائی تھی اور اس میں کسی جانور کی آہستہ آہستہ حرکت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں لمبی گھاس میں چھپ گیا۔ گھوڑا پھر ہنہنایا اور یکلخت ایک طرف کو اندھا دھند بھاگ اٹھا، اور ابھی میں اسے حیرت اور خوف کی ملی جلی نظروں سے دیکھ ہی رہا تھا کہ کھائی میں غراتی گرجتی 2 جوان اور نہایت خوبصورت شیرنیاں برآمد ہوئیں اور گھوڑے کے تعاقب میں دوڑیں۔ چشمے زدن میں انہوں نے گھوڑے کو جا لیا، اور اس سے بیشتر کہ میں کچھ سمجھ سکوں انہوں نے گھوڑے کو گھسیٹا اور جنگل میں غائب ہو گئیں۔ دیر تک میں پتھر کے بے جان بت کی مانند لمبی گھاس میں بے حس و حرکت پڑا رہا۔
پھر ہمت کر کے اٹھا اور کھائی کی طرف چلا۔ شیرنیوں کے قدموں کے نشانات اور تازہ لد کثرت سے پڑی تھی اور جانوروں کی بڑی بڑی ہڈیوں کے انبار بھی وہاں لگے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ شیرنیاں ابھی تک مل جل کر رہتی ہیں اور شکار لا کر یہیں ہڑپ کرنے کی عادی ہیں۔ کھائی کے پلے سرے پر مجھے ایک جانور کی لاش پڑی دکھائی دی اور یہ وہی بوڑھی اپاہج شیرنی تھی جس کی تلاش میں حیران اور پریشان پھر رہا تھا۔ اس کی کھوپڑی پھٹی ہوئی تھی۔ نہ معلوم کیا حادثہ پیش آیا کہ شیرنی اس بلند ٹیلے سے نیچے کھائی میں گری، ایک بڑے پتھر سے اس کا سر ٹکرایا اور وہیں مر گئی۔ گھوڑا تو ہاتھ سے جا چکا تھا، لیکن مجھے ان جوان شیرنیوں کے ٹھکانے کا پتہ ضرور چل گیا۔ اب میرے سامنے دو راستے تھے۔ پہلا تو یہ کہ سیدھا پنجور جاؤں، اپنے دوست سے تمام حالات کا ذکر کروں اور پھر اسے ساتھ لے کر یہاں آؤں اور ان دونوں شیرنیوں کو ٹھکانے لگا دوں۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ پنجور جانے کی بجائے میں چھپ کر شیرنیوں کا انتظار کروں۔ ممکن ہے وہ گھوڑے کی لاش کو لے کر ادھر ہی آئیں۔ دیر تک سوچتا رہا، آخر فطری بزدلی آڑے آئی اور میں یہ طے کر کے ان موذیوں کا ٹھکانہ تو معلوم ہو ہی چکا ہے، پنجور ہی جانا چاہیے۔ تیز قدموں سے اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا کہ جال پہاڑی اپنی پوری عظمت اور شان و شوکت کے ساتھ میرے سامنے تھی اور جو ہی میں چڑھائی طے کر کے پرلی ڈھلان پر نکلا، پنجور کی مختصر سی خوبصورت بستی میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ ان دنوں پنجور میں میرے ایک انگریز دوست، جنہیں مسٹر ولسن کہہ لیجئے، تعینات تھے اور جنگل کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ سیدھا ان کے بنگلے پر پہنچا۔ لکڑی کے بنے ہوئے برآمدے میں بیٹھے سہ پیر کی چائے پی رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور نہایت تپاک سے ملے۔ آدم خور شیرنی کی داستانیں ان کے کانوں تک پہنچ چکی تھیں اور اگرچہ انہیں شکار سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا، لیکن تھے جیدار آدمی۔ میرا قصہ سن کر بہت ہنسے اور کہنے لگے، خدا کا شکر ادا کیجئے کہ گھوڑے ہی پر بات ٹل گئی، ورنہ وہ شیرنیاں آپ کو پکڑ کر لے جاتی۔ جی ہاں، بس معجزہ ہی ہو گیا، میں نے کہا، مگر یہ سمجھ لیجئے کہ اب اس علاقے پر کوئی نہ کوئی تو آفت آیا ہی چاہتی ہے۔ آدم خور شیرنی تو مر چکی ہے، میں اس کی لاش کھائی میں پڑی دیکھ چکا ہوں۔ وہ ایک بلند چٹان سے اتفاقیہ طور پر پھسل کر گری اور مر گئی۔ اس کے 2 بچے اب جوان ہو چکے ہیں اور دونوں مادہ ہیں۔ انہی نے میرے گھوڑے کو پکڑا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کے منہ کو ابتدائی سے آدمی کے خون اور گوشت کا چسکا پڑا ہوا ہے۔ ابھی تو وہ مویشیوں کے پیچھے پڑی ہیں، چند روز بعد آدمیوں کی باری بھی آ جائے گی اور علاقہ بھی آپ کا ہے۔ مسٹر ولسن یہ سن کر متفکر ہو گئے۔ چند لمحے تک خاموش بیٹھے، کچھ سوچتے رہے، پھر کہنے لگے، واقعی بات تو تشویش کی ہے۔ آج کل کام کا بڑا زور ہے اور اگر ان دنوں کچھ گڑبڑ ہوئی تو خاصا نقصان ہوگا۔ ان درندوں کا بھی ابھی سے کچھ انتظام ہونا چاہیے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ جناب، میرے علاقے میں ابتری پھیلی ہوئی ہے، اب خدا خدا کر کے سکون ہوا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، یہ سکون عارضی ہے اور اسے حشر میں تبدیل ہونے کے لیے ذرا دیر نہ لگے گی۔ میں تو اسی لیے آیا تھا کہ آپ حکومت کی طرف سے مجھے کیا کیا سہولت بہم پہنچا سکتے ہیں۔ سہولت تو جو آپ کہیں مل سکتی ہے، مسٹر ولسن نے کہا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بڑے عجیب ہیں، ان سے آپ کا تعاون بمشکل ملے گا اور لوگوں کی مدد کے بغیر کوئی قدم اٹھانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ آج یہیں آرام کیجئے، صبح میں اپنے چند نڈر کرندوں کو بلاؤں گا۔ ان میں سے چند لوگ نڈر ہیں اور جنگلوں سے بھی واقف ہیں، غالباً روپے کا لالچ کام کر جائے گا۔ شاید ان میں سے ایک آدھ شخص بندوق چلانا بھی جانتا ہو۔ اگلے روز علی صبح میں بیدار ہوا۔ مسٹر ولسن کے اردلی سے معلوم ہوا کہ صاحب دورے پر چلے گئے ہیں اور شام تک لوٹیں گے۔ میں نے رائفل کندھے پر لٹکائی اور گاؤں کی سیر کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ یہ گاؤں 3 طرف سے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں گرا ہوا تھا۔ آبادی مشکل سے 600 نقوش پر مشتمل ہوگی۔ مکان سب کے سب لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ مرد کام پر جا چکے تھے، بچے گھروں اور گلیوں میں کھیل رہے تھے اور عورتیں آپس میں گپ شپ کر رہی تھیں۔ میری طرف کسی نے توجہ نہ دی، البتہ چند بوڑھے لوگوں سے سلام دعا ضرور ہوئی۔ 1-1.5 گھنٹے گھوم کر میں بنگلے کی طرف لوٹا۔ یکایک 15-20 آدمیوں کا ایک گروہ شمال کی طرف سے گاؤں کی طرف آتا دکھائی دیا۔ یہ لوگ بے وقت واپس آ رہے تھے، اس لیے میں وہیں رک کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ یقیناً کوئی حادثہ پیش آیا تھا۔ جب یہ گروہ قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور وہ چیخ چیخ کر اپنی زبان میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے۔ ان میں سے چند آدمی ایسے تھے جنہیں میں پہچانتا تھا اور وہ بھی میری شکل سے آشنا تھے۔ چنانچہ بستی کی طرف جانے کی بجائے سیدھا میری طرف آئے اور آتے ہی کہنے لگے، جناب جلدی جائیے، کالونگ والی سڑک پر 15 فٹ لمبا اور 5 فٹ اونچا ایک شیر گھوم رہا ہے۔ اس نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر خدا نے بچا لیا۔
ہم کام پر جا رہے تھے جناب، اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ ہمارے انتظار میں وہاں چھپا ہوا ہے۔ اس نے ہمیں دیکھا اور دانت نکال کر غرایا۔ شیر نہیں صاحب، شیرنی تھی، شیرنی، دوسرے نے تردید کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ شیرنی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ انہوں نے جڑوا شیرنیوں میں سے کسی ایک کو دیکھ لیا، لیکن حیرت یہ تھی کہ دن نکلنے کے بعد بھی اس نے ان آدمیوں کو ادھر سے گزرنے کی اجازت نہیں دی۔ آؤ تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں نے کہا، ڈرو مت، میرے پاس بندوق ہے۔ میں اسی شیرنی کی تلاش میں ادھر آیا ہوں۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں ساتھ چلنے کے لیے راضی کیا۔ ان سب کے پاس کلہاڑیاں تھیں اور جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی خاصے ہٹے کٹے تھے۔ اگر چاہتے تو شیرنی کو گھیر کر چند لمحوں میں اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ اس معاملے میں یوگنڈا کینیا کے جنگلی لوگ خاصے تیز ہیں۔ وہ اپنے نیزوں، برچھوں اور تیر کمانوں ہی سے شیروں، چیتوں، گینڈوں اور ہاتھیوں تک کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ اگرچہ ایسی مہموں میں کئی لوگ موقع پر بھی مارے جاتے ہیں، تاہم وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ بہرحال میں ان سب کو نصیحت کرتا اور بہادر لوگوں کے کارنامے سناتا ہوا اسی پگڈنڈی کی طرف چلا جدھر سے یہ لوگ آ رہے تھے۔ یہاں جنگل کچھ زیادہ گھنا نہ تھا، زمین نرم اور دلدلی تھی اور جھاڑ جھنکار کثرت سے پگڈنڈی کے دونوں جانب اگا ہوا تھا۔ ان جھاڑیوں کو عبور کرنا انسان کے بس میں نہ تھا، کیونکہ 3-3 انچ لمبی سوئیوں کی مانند نوکیلے کانٹے ان میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے ان آدمیوں سے کہہ دیا تھا کہ اونچی آواز میں گیت گاتے یا باتیں کرتے ہوئے چلیں، تاکہ شیرنی اگر اب بھی یہاں موجود ہے تو اپنے آرام میں مداخلت پا کر دوبارہ غرائے۔ تقریباً 2.5-3 میل چلنے کے بعد یکایک ایک شخص چلایا، دیکھیے جناب، یہ رہے اس کے پنجوں کے نشان۔ میں نے ان نشانوں کو غور سے دیکھا اور دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ شیرنی ہے۔ مجھے چند شریف آدمیوں نے بتایا تھا کہ اس کا قد 15 فٹ لمبا اور 5 فٹ اونچا ہے، لیکن اس کے قد و قامت کا اندازہ کیا وہ یہ تھا کہ قد دم سے لے کر ناک تک 7 فٹ لمبا اور تقریباً 2.5 فٹ اونچا ہے، اور نرم زمین پر اس کے پنجوں کے گہرے نشان یہ بھی ظاہر کرتے تھے کہ اس کا وزن عام شیرنیوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی ہے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے گئے۔ حد نظر تک دونوں جانب خاردار جھاڑیاں بے حس و حرکت کھڑی تھیں۔ کہیں کہیں جنگلی چوہوں اور نیولوں کے غول پھرتے نظر آتے، مگر ہمارے قدموں کی آہٹ پا کر چشم زدن میں غائب ہو جاتے۔ شیرنی کے پنجوں کے نشان جھاڑیوں کے ساتھ ساتھ مشرق کی طرف چلے گئے۔ اب ہم یہ اجاڑ اور ویران حصہ عبور کر کے ایک سرسبز و شاداب پہاڑی کے دامن میں داخل ہوئے، جس کے پرلی طرف ایک گھنا اور ہیبت ناک ربڑ کے درختوں کا جنگل پھیلا ہوا تھا، اور یہ مزدور اسی جنگل میں کام کرتے تھے۔ وہاں سے بے شمار لوگوں کی باتیں کرنے اور کہکے لگانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ لوگ ایک جانب لکڑی کا ایک چھوٹا سا مکان بنا رہے تھے۔ شیرنی اسی جنگل میں کہیں چھپی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں کام کرنے والے ایک شخص نے اسے ادھر جاتے دیکھا تھا۔ ان میں سے کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ اس شیرنی کے منہ کو بچپن ہی سے انسانی خون لگ چکا ہے۔ بہرحال میں اس موقع پر یہ خبر سنا کر افراتفری پھیلانا مناسب نہ سمجھا، البتہ نگران کو بتا دیا کہ شیرنی کا خاص خیال رکھے کہ وہ آدم خور ہے اور کسی وقت بھی مزدوروں پر حملہ کر سکتی ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر دہشت کے آثار نمودار ہوئے، اور پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ چند منٹ کے اندر اندر یہ خبر وحشت اثر سارے جنگل میں پھیل چکی تھی، اور مزدور کام کاج بند کر کے ایک جگہ جمع ہو رہے تھے۔ غضب یہ ہوا کہ اس خبر کی تصدیق میرے ساتھ آنے والے مزدوروں نے بھی کر دی، حالانکہ ان میں سے کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ شیرنی اور اس کی جڑوا بہن دونوں آدم خور ہیں۔ اس جنگل سے میرا کوئی تعلق نہ تھا، اس لیے مزدوروں کے یوں اچانک کام چھوڑ دینے سے مجھے تشویش ہوئی کہ جب ذمہ دار لوگوں کو پتہ چلے گا تو مجھے قصوروار ٹھہرائیں گے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ وہ دوبارہ کام شروع کر دیں، مگر کوئی شخص ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ سب اپنے اپنے گھروں کو جانے کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے سوچا ممکن ہے مسٹر ولسن آ گئے ہوں، وہ اس معاملے میں کوئی مناسب قدم اٹھا سکیں گے، لہٰذا پنجور واپس چلنا چاہیے۔ چنانچہ پنجور میں رہنے والے مزدوروں کی ایک جماعت کے ساتھ میں واپس ہوا اور سورج غروب ہونے کے تھوڑی دیر بعد بستی میں پہنچ گیا۔ مسٹر ولسن کے بنگلوں کے سامنے مردوں، عورتوں اور بچوں کا ہجوم تھا، اور ان میں سے بعض کے رونے کی آوازیں سنائی دی۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور پہلا خیال دل میں یہی آیا کہ مسٹر ولسن کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ مجمع مجھے دیکھ کر کائی کی طرح پھٹ گیا۔ مسٹر ولسن کا اردلی پامت دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپے بچوں کی طرح چلا چلا کر رو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے اسے جھنجھوڑ کر کہا۔ مسٹر ولسن کہاں ہیں؟ انہیں شیر پکڑ کر لے گیا، پامت نے جواب دیا، اور میرا دل جیسے نیچے بیٹھنے لگا۔ شیر پکڑ کر لے گیا؟ کہاں؟ کس جگہ؟ پامت نے سسکیوں اور آہوں کے درمیان جو لرزہ خیز کہانی مجھے سنائی، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ مسٹر ولسن اپنی پرانی جیپ گاڑی میں گئے تھے۔ ان کے پاس کوئی بندوق اور پستول نہ تھا۔
شام سے پہلے پنجور کی طرف واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ جیپ خراب ہو گئی۔ انہوں نے اسے ٹھیک کرنے کی بڑی کوشش کی مگر بے سود، چنانچہ جیپ وہیں چھوڑ کر پیدل چلے۔ اندھیرا لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پنجور ابھی 5 میل دور تھا کہ یکایک انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر، اس شیرنی تھی جو اندھیرے کے باعث اردلی کو شیر دکھائی دی، تعاقب میں چلا آتا ہے اور اس سے بیشتر کہ وہ بچاؤ کے لیے کسی درخت پر پناہ لیں، شیر نے جست کی اور مسٹر ولسن کو زمین پر گرا دیا۔ اور پھر اردلی نے دیکھا کہ وہ سانپ کو منہ میں دبا کر چھلانگے لگاتا ہوا ایک طرف غائب ہو گیا۔ وہ رات انتہائی ڈراؤنی اور بھیانک تھی۔ بار بار مسٹر ولسن کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومتا اور ان کی باتیں یاد کر کے دل امٹ آتا۔ گاؤں کے لوگ بھی ان کی موت پر بے حد افسردہ اور خاموش تھے۔ بچے سہمے ہوئے، عورتیں لرزاں اور ترساں اور مرد حیران اور پریشاں۔ میں علیس صبح اٹھا، اپنا سامان تیار کیا، گاؤں سے چند ہٹے کٹے اور جیدار لوگ جمع کیے اور مسٹر ولسن کی لاش کے بچے کچھ اجزاء کی تلاش میں روانہ ہوا۔ رہنمائی کے لیے اردلی پامت کو ساتھ لیا۔ پنجور سے 5 میل شمال کی جانب ایک جگہ جنگل کے عین وسط میں ان کی جیپ کھڑی دکھائی دی۔ کچھ فاصلے پر شیرنی کے پنجوں کے نشانات بھی واضح تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ خاصی دور سے جیپ کے تعاقب میں چلی آ رہی تھی اور یہ حرکت شیرنی کی فطرت سے بعید ہے۔ ممکن ہے جیپ خراب نہ ہوتی تو اسے مسٹر ولسن یا اردلی پر حملہ کرنے کا موقع نہ ملتا، لیکن جب قضا ہی سر پر کھیل رہی ہو تو ایسے حالات کا پیدا ہو جانا کچھ مشکل نہیں۔ ذرا میری حیرت کا اندازہ کیجئے کہ جب میں نے جیپ کا معائنہ کیا تو اس میں کوئی خرابی نہ تھی، وہ فوراً چالو ہو گئی۔ شیرنی نے جس جگہ مسٹر ولسن کو گرایا تھا وہاں جمع ہوا خون بڑی مقدار میں بکھرا ہوا تھا اور ان کے کپڑوں کی دھجیاں بھی جا بجا پھیلی نظر آئیں۔ یہ منظر اتنا دل دوز تھا کہ میں اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا اور اردلی پامت کی تو روتے روتے ہچکیاں بند گئیں۔ مسٹر ولسن کی لاش، بشرطے کہ اسے لاش کہنا درست ہو، ڈھونڈنے میں کچھ زیادہ دقت نہ ہوئی۔ ایک گھنی جھاڑی کے اندر ان کی کھوپڑی، ہاتھ پیروں کی انگلیاں، چند پسلیاں، ایک ٹانگ اور آنتیں وغیرہ پڑی نظر آئیں۔ شیرنی غالباً کئی دن کی بھوکی تھی کہ اس نے جی بھر کر پیٹ بھرا تھا۔ میں نے ان اعضاء کو وہیں رہنے دیا اور ادھر ادھر جائزہ لے کر اندازہ کیا کہ کون سی جگہ مناسب ہے جہاں رات کو چھپ کر میں شیرنی کا انتظار کروں۔ یہ تو طے تھا کہ وہ دوبارہ ادھر ضرور آئے گی۔ تقریباً 50 فٹ کے فاصلے پر ایک ٹیلہ نظر آیا جس کے ارد گرد جھاڑ جھنکار کثرت سے اگا ہوا تھا۔ یہ ٹیلہ بہترین کمین گاہ بن سکتا تھا، چنانچہ میں نے اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کے بعد رات اس ٹیلے پر گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ ممکن ہے میں ایسی حماقت امیز جرت نہ کرتا، لیکن ولسن کی دردناک موت سے میرے تن بدن میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اور میں ہر قیمت پر اس شیرنی کو جہنم واصل کر دینا چاہتا تھا۔ میں نے گاؤں والوں کو واپس بھیج دیا اور خود پامت کے ساتھ ٹیلے کے گرد حفاظتی اقدامات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ارد گرد سے مزید خاردار جھاڑیاں کاٹ کر ٹیلے کے چاروں طرف پھیلائی تاکہ شیرنی اگر اس پر چڑھنے کی کوشش کرے تو ناکام رہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے شیرنی کے پنجوں کے نشانات تلاش کیے۔ معلوم ہوا کہ اپنا پیٹ بھرنے کے بعد وہ جنگل کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ پنجوں کے نشان سیدھ میں چلے گئے تھے۔ پامت نے بتایا کہ 2-3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی چشمہ ہے اور شیرنی اپنی پیاس بجھانے وہیں گئی ہوگی۔ میں نے چشمہ دیکھنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ پس و پیش کرنے لگا، غالباً ڈر رہا تھا، لیکن ہمت بندھانے پر اور مسٹر ولسن کی سابقہ مہربانیوں کا خیال کر کے آخر چل ہی پڑا۔ تاہم خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا جاتا تھا۔ میں اس کے پیچھے رائفل سنبھالے جا رہا تھا۔ شیرنی نے چشمے تک پہنچنے کے لیے نہایت چلاکی سے کام لیا تھا۔ وہ سیدھا راستہ اختیار کرنے کی بجائے چکر کاٹ کر وہاں تک پہنچی تھی۔ بہرحال ہم نے بہت جلد چشمہ تلاش کر لیا۔ چشمہ کیا تھا؟ ایک بلند اور سبز پہاڑی ٹیلے کے چند ننھے سوراخوں سے پانی رس کر ایک نشیبی گھڑے میں جمع ہوتا جاتا تھا۔ اس گھڑے کے گرد شیرنی کے علاوہ کئی اور جانور کے پیروں کے نشانات بھی دکھائی دیے۔ پانی پینے کے بعد شیرنی نے اپنا رخ یکایک مشرق کی طرف کر لیا تھا۔ اب میں نے واپسی کا ارادہ کیا اور مجھے پورا یقین تھا کہ شیرنی اس جنگل میں کہیں موجود ہے اور رات کو لاش پر ضرور آئے گی۔ واپسی پر ہم ایک راستے سے گزرے اور یہاں بھی ہم نے شیرنی کے پنجوں کے نشانات دیکھے۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ شیرنی کو بیک وقت 2 مختلف راستوں پر آنے جانے کی کیا ضرورت پیش آئی، لیکن جب غور سے ان نشانات کو دیکھا تو حیرت کا ایک نیا باب کھل گیا۔ یہ نشان ان نشانوں سے مختلف تھے جو میں نے مسٹر ولسن کی لاش اور چشمے کے ارد گرد دیکھے تھے۔ یکایک خیال آیا کہ یہ اس کی جڑواں بہن
दूसरी शेरनी होगी। गोया वो दोनों यहाँ जमा हो गई थीं। एक बार फिर मैं विल्सन के बच्चे कुचे आज़ाद देखने पहुँचा। अब वहाँ ये भी इंकशाफ हुआ कि लाश को दोनों शेरनियों ने मिलकर खाया है, वरना एक ही शेरनी ख्वाह कितनी ही भूखी हो, सारी की सारी लाश हड़प न कर सकती थी। वो रात मैं सारी उम्र ना भूल सकूंगा। तारीक जंगल में उस टेले पर बैठा हवा में सोच रहा था कि अगर इन आदमखोर शेरनियों को बचकर निकल जाने का मौका मिल गया तो उसके कितने भयानक नताइज बरामद हो सकते हैं। बस्तियां वीरान हो जाएंगी और इस इलाके में आदमजात ढूंढने से भी ना मिलेगा। हर तरफ एक होलनाक सन्नाटा तारी था और कभी कभी मगरिब की जानिब से मेंढकों के टर्राने की मध्यम आवाज़ें सुनाई दे जाती थीं। हवा बंद थी, दरख्तों के पत्ते साकन और शाखें बेहिसो हरकत थीं। मेरे पास रात काटने का पूरा सामान था, तंबाकू की थैली, पाइप, कावे से भरा हुआ थर्मास, शिकारी चाकू, टार्च और ताकतवर राइफल। वक्त काटने के लिए पाइप भरा, लेकिन माचिस की तीली जलाते हुए डर लगता था कि उसका शोला रोशन होते ही शेरनियाँ अगर करीब हुईं तो राह फरार इख्तियार करेंगे। चुनाचा दम सादे बैठा रहा। आसमान पर मतला साफ था और तारे झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। मैंने कलाई मोड़कर घड़ी पर नज़र डाली। चमकती हुई सुइयों ने बताया कि 12:15 हुए हैं। यकायक ठंडी हवा का एक झोंका सरसराता मेरे पास से निकल गया और फिर ऐसी आट हुई जैसे कोई जानवर दबे पांव करीबी झाड़ियों में हरकत कर रहा है। इब्तिदा में यूँ महसूस हुआ जैसे ये आवाज़ दाएं जानिब से आई, फिर बाएं जानिब से। मेरे हवास पूरी तरह बेदार थे और एहसाब चाको चौबंद। राइफल सख्ती से थाम कर मैंने ज़रा सर ऊपर उठाया और इर्द गिर्द देखा। आवाज़ चंद लम्हे तक रुकी रही और फिर वही खड़बड़। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। यकलख्त मैंने तारों की मदम रोशनी में देखा कि दोनों शेरनियाँ दाएं बाएं से निकलीं और मिस्टर विल्सन के अज़ा की तरफ बढ़ीं। उनका कदोकामत एक जैसा था। फिर हड्डियाँ चटकने और गोश्त चबाने की आवाज़ सुनाई दी। अब मैंने टार्च का बटन दबाया और इसके साथ मेरी राइफल से यके बाद दीगरे 2 गोलियाँ निकलीं। खुदा की पनाह! फायरों के धमाके, शेरनियों की गरज, जंगली परिंदों और जानवरों की आवाज़ों से गोया हशर बरपा हो गया। चंद लम्हे तक इन भयानक आवाज़ों से जंगल की फ़ज़ा लरसती रही और फिर हस्बे मामूल खामोशी छा गई। मैंने टार्च की रोशनी झाड़ियों पर डाली और देखकर मेरी मुसरत की इंतहा न रही कि गोलियां निशाने पर बैठी थीं और शेरनियों के भेजे उड़ गए थे। और इस तरह कजाल की इन आदमखोर शेरनियों का किस्सा पाक हुआ।